بھی ہے. یہ قافلہ جو ہے بھوپال سے شروع ہوا ہے اور پورے ہندوستان میں قافلہ چل رہا ہے. اس قافلے کے ذریعے سے ہم مختلف پروگرام کر رہے ہیں, ہم لوگوں سے ملتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں. عزیز دوستوں, ہمارا یہ طریقہ کار بھی رہا ہے کہ ہم نے یہ چیز کو سمجھا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آ کے جس انصاف کا سسٹم قائم کیا ہے, وہ سسٹم جو ہے اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ہوا, قرآن مجید کے ذریعے سے ہوا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی یہ کتاب یہ واحد کتاب ہے جس کے ذریعے سے انصاف ہو سکتا ہے. اسی لیے ہم نے اس کتاب کو, اللہ کی کتاب کو ہمارا رسولین بنایا. اس کتاب کے ذریعے سے ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ہم اللہ کی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, ہم لوگوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. عزیز دوستوں, اسی سلسلے کی کڑی میں ہم مختلف جگہ پہ مختلف پروگرام کرتے ہیں. ہم لوگوں کو بار بار اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیتے ہیں, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف دعوت دیتے ہیں, اللہ کے رسول کے طریقہ کار کے اوپر دعوت دیتے ہیں. اور یہ سرگرمیاں جو ہے ہندوستان بھر میں چل رہی ہیں. اس سرگرمیوں کے سلسلے میں ہم مختلف پروگرام کرتے ہیں. اس پروگرام کے ذریعے سے ہم نے ایک کانفرنس کی تھی, عظمت قرآن کانفرنس. اس کانفرنس کے ذریعے سے ہم نے پورے ہندوستان بھر میں لوگوں کو بتایا کہ اللہ کی کتاب کی کیا عظمت ہے, اللہ کی کتاب کی کیا اہمیت ہے, اللہ کی کتاب کی کیا امپورٹنس ہے. ہم نے لوگوں سے یہ بتایا کہ اگر آپ کو تمام مسائل سے نکلنا باہر ہے, ہر تمام مسائل کا حل اگر چاہیے تو اللہ کی کتاب کی طرف پڑھیے. ہم نے لوگوں کو بتایا کہ جو دنیا کی جو تاریخ داں ہے, اس بات پہ حیرت زدہ ہے کہ کس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں بڑا انقلاب لایا, اور وہ انقلاب لانے کے پیچھے جو وجہ رہی وہ اللہ کی کتاب تھی. اسی چیز کو ہم اس کانفرنس کے ذریعے سے ہم نے لوگوں کے سامنے بار بار لوگوں کو بتایا. ہم نے مزید اس کے بعد میں ایک تحفظ ناموس رسول نام سے ایک کانفرنس چلائی, ایک مہم چلائی, جس میں ہم نے دیکھا کہ مختلف جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون کو بنا کے شائع کر رہے ہیں, لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابیں لکھ رہے ہیں, اللہ کے رسول کی اس کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں. اس لیے ہم نے پورے ہندوستان بھر میں ایک عظمت ناموس رسول نام سے کانفرنس چلائی, ایک مہم چلائی, جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو آگاہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کتنی بڑی ہے. اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بناتے ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نبی کی زندگی کیا ہے. یہ نبی کی زندگی وہ ہے کہ جس کو پڑھ کے لوگوں کی زندگی میں انقلاب آئے. وہ چیز تو ہم نے پورے ہندوستان بھر میں اس چیز کو کی تعلیم کو عام کیا, اس تعلق سے ہم نے کہا. اس کے بعد میں ہم نے ایک اور مہم چلائی اس تعلق سے. میں آپ کے سامنے کچھ ایک موٹی باتیں رکھ رہا ہوں, وقت زیادہ نہیں ہے. ہم نے ایک وحدت امت رسول میں ایک مہم چلائی. ہم نے, ہمارا یہ اسسمنٹ تھا, ہمارا یہ اندازہ تھا کہ آج امت کی جو حالات ہے, اس حالات میں اگر اس امت کو اس معاملات سے باہر نکلنا ہے تو امت میں ایک وحدت کی ضرورت ہے, امت میں ایک یونٹی کی ضرورت ہے. اس لیے ہم نے وحدت امت رسول نام سے ایک مہم چلائی. اس مہم کے تحت بھی ہم نے مختلف جماعتوں سے, مختلف لوگوں سے ملاقات کی اور لوگوں کو بتایا کہ آج بھی اگر آپ کو مسائل سے نکلنا ہے تو ہمیں آپس میں ہماری صفوں میں اتفاق ہونا چاہیے. ہماری صفوں میں جب اتفاق ہوگا تو ہم بڑے سے بڑا کام کر سکیں گے. یہ وحدت کی ہمارے لیے بہت ضرورت ہے. ہم نے علماء کرام سے ملاقات کی, ہم نے مختلف جماعتوں سے ملاقات کی, ہم نے ہر لوگوں سے ملاقات کی, الگ الگ NGO سے ملاقات کر کے ہم نے یہ میسج لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. اسی سلسلے کے تحت ہم نے ایک واعتصموا باللہ اس نام سے بھی ایک مہم چلائی, جس میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا گیا, اللہ کی عظمت کے تعلق سے بلایا گیا. اس طرح سے مختلف پروگرام جو ہے یہ وحدت اسلامی کے دائرے کے تحت ہم کرتے ہیں. ہمارا ایک چھوٹا سا قافلہ ہے جس دوستوں میں آپ کی بڑی انتظاری سے کہتا ہوں کہ ہماری کوئی بڑی جماعت نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی دعویٰ ہے کہ ہم کوئی الجماعت ہے. ہاں, ہم ایک چھوٹی سی, ہم اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ سفر میں نکلے ہوئے 3 مسافروں میں سے وہ مسافر ہیں جو اپنے وقت کے لیے ایک آدمی کو اپنا امیر بنا لیتے ہیں. ہم نے بھی اپنا ایک امیر بنایا ہے اور اس امیر کی سرپرستی میں ہم چلتے ہیں. ہمارا مرکز جو ہے دلی سہارنپور میں ہے. ہمارے امیر محترم عطا الرحمن رشدی صاحب ہیں, ان کی قیادت میں یہ مہم چل رہی ہے, یہ تحریک چل رہی ہے. اور اس تحریک کے ذریعے سے ہم لوگوں کے اندر اللہ کی کتاب کی طرف, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف لوگوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہلکا سا ایک چھوٹا سا تعارف ہے وحدت اسلامی کا. اس تعلق سے وحدت اسلامی ایک چھوٹی سی مہم بنانے جا رہی ہے. اس مہم کی تفصیلات انشاءاللہ ہمارے مہاراشٹر کے نبی محترم سالم صدیقی صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں مزید اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اگر کھانے کے لیے چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. حسین بھائی تعلق
دولت اسلامی کی بات ہماری جو مہم ہے جو 1 ستمبر سے 10 ستمبر 2018 تک جاری رہے گی انشاءاللہ، اس کے انٹروڈکشن کے لیے، اس کی کچھ قواعد کے لیے میں دعوت دوں گا محترم سالم صدیقی صاحب کو، جو مہاراشٹرا ویسٹرن ریجن دولت اسلامی کے ذمہ دار نقیب ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر جو ہے کچھ روشنی ڈالیں اور آپ کو اس مہم کے قواعد سے آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس نشست میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، اور وحدت اسلامی کا پریس سے پہلا یہ مطلب جو ہے تعلق قائم ہو رہا ہے کہ جس میں ہم نے آپ کو دعوت دی ہے کہ اپنی بات رکھنے کی بھی کوشش کی. یہ تو مختلف ہم نے کانفرنس وغیرہ کی ہیں اور بڑے پلان کیے ہیں، اس میں آپ کے نمائندے آپ لوگ آتے بھی رہے ہیں اور آپ نے ذمہ داری کے ساتھ جگہ بھی دی اخبارات کے اندر، سے ہم شکر گزار بھی ہیں. پھر باقاعدہ میڈیا پرسن سے ملاقات کرنا، ان کے سامنے پھر اپنی بات کر رکھنا، یہ ہمارا پہلا اتفاق ہے. اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں تجربہ نہیں ہے تو بات چیزیں جو میڈیا پرسن کے لائق ہوتی ہیں، جو باتیں صحافت کے لائق ہوتی ہیں، جو کہنے کی ہم اس سے مطلب شاید گریز کر جائے یا نہ کہہ پائیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے جذبات اور احساسات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اور وحدت اسلامی کیا کچھ کر رہی ہے وہ ہلکا سا انٹروڈکشن، بریف انٹروڈکشن جو ہے آپ کے سامنے ہمارے حسین صاحب نے رکھا ہے، جو کہ ممبئی تھانہ کے ذمہ دار ہیں. اور میری ذمہ داری ویسٹرن مہاراشٹر ریجن کی ہے اور میں نقیب ہوں، جو تمام لوگوں کو دیکھتا ہوں. 1 سے 10 ستمبر تک وحدت اسلامی ایمان، استقامت اور اتحاد کے عنوان سے مہم منا رہی ہے. کچھ ہند سطح پر یہ مہم انشاءاللہ رہے گی. اور یہ مہم ہم کیوں منا رہے ہیں اور اس کی غرض و غائب کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، تھوڑی سی ہم آپ کے سامنے اس کا پس منظر رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وقت بہت کم ہے، شارٹ ہے، اس میں تفصیل سے بات نہیں کیا جاتی، لیکن کچھ پوائنٹس کے ذریعے ہم اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. جو صورتحال اس وقت بنی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ عالم اسلام کی جو صورتحال ہے اور خلافت کے خاتمے کے بعد سے جو مسلسل مطلب جو بنتی چلی آ رہی ہے، اور اس وقت جو عالم اسلام کے اندر جو خون خرابہ ہے، آپس میں جو انتشار ہے، اور شیعہ سنی کی شکل میں ہو، عرب اور غیر عرب کی شکل میں ہو، یا زبان اور دوسرے نام پر ہو، ان ساری چیزوں نے امت کو ایک زخموں میں مبتلا کر دیا ہے. زخم سے چور چور ہو گئی اور براہ راست اس کے اثرات پوری دنیا پر مسلمانوں پر پڑ رہے ہیں. حالانکہ یہ امت ایک اتحاد کی حامل امت ہے. اس حوالے سے اس کا ایک رول ہے پوری دنیا کے اندر کہ جو خیر کا حکم، بھلائی کا حکم دینے کے لیے پیدا کی گئی ہے اور برائیوں سے روکنے کے لیے پیدا کی ہے. لیکن آج بدقسمتی کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر ہم خود آپس میں دست گریباں ہو چکے ہیں، جس کے اثرات خود ہمارے ملک ہندوستان میں بھی پڑ رہے ہیں. اس کی وجہ سے خود یہاں پر بھی وہ طاقتیں جو فاشسٹ ہیں، وہ طاقتیں جو یہاں پر جمہوری اقدار کو مطلب جو ہے چیلنج کرتی ہیں، جو چیزیں آ رہی ہیں، خاص طور سے 2002 کے رائٹ کے بعد سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ جو چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، جو پہلے چھپی ہوئی تھی، جو پہلے جن پر پشیمانی بھی لوگوں کو ہوتی تھی کہ نہیں بھائی یہ ہمارے اقدار ہمارے ویلوز سے مطلب میل نہیں کھاتی اور یہ چند لوگوں کا کام ہے، چند لوگوں نے کر لیا ہے، ایسا نہیں. لیکن آج بدقسمتی سے وہ مطلب جو ہے وہ ویلوز ہمارا حصہ بنتی چلی جا رہی ہے. اس کو روکنے کے لیے یقیناً آپ سب لوگ بھی ہیں، اس سماج کے جو اچھے لوگ ہیں، مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، کوئی بھی ہو، وہ سب آگے ہیں. لیکن یہ کہ آج ان کی